سلام پاکستان، میں ہوں تنویر چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکجم ٹی وی۔ ناظرین، پاکستان میں 3 سالوں کی پی ٹی آئی کی کارکردگی دیکھیں تو اس میں آرٹیکل 295C کے کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور فورس کنورژن کے کیسز میں بھی دن بدن اضافہ ہوا ہے۔ آج ہم بات کریں غریب محنت کاش ضلع قصور کے مسیحی نوجوان پرویز مسیح کی بات کر رہے ہیں، جس پر جھوٹا الزام لگا کر اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ توہین مذہب کا جھوٹا الزام لگا کر اسے گرفتار کر لیا گیا۔ علاقے کے لوگوں پر مشتمل ہجوم نے مسیحی گھروں پر حملہ کر دیا۔ ایک 25 سالہ نوجوان پرویز مسیح ساکن گاؤں گڑی والا ضلع قصور کو گرفتار کیا گیا۔ اس پر توہین مذہب کا جھوٹا الزام لگایا گیا۔ پرویز مسیح کے ساتھ اس کی ماں، بہنوں، بیوی اور بچوں سمیت اس کا پورے خاندان کو بھی گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے پولیس اسٹیشن کھڑیاں لے جایا گیا۔ سوشل میڈیا کے مطابق کچھ مسیحی تھانے گئے اور پوچھا کہ پرویز کے خاندان کو کیوں گرفتار کیا گیا، خاص طور پر اس کی ماں، بہنوں، بیوی اور بچوں کو، لیکن پولیس نے ان افراد کو بھی حراست میں لے لیا اور بعد ازاں تقریباً 13 گھنٹوں کے بعد ان سب کو چھوڑ دیا گیا، جبکہ پرویز مسیح کو پولیس کی حراست میں لے لیا گیا۔ پرویز مسیح کو اپنے علاقے میں اینٹوں کے بھٹے کی ریت کی سپلائی کرنے کا ٹھیکہ ملا تھا۔ اصل معاملہ آپ کو بتاتے چلیں کہ ریت سپلائی کا ٹھیکہ ملا تھا، جبکہ باقی لوگ جو طلبگار تھے ٹھیکہ لینے کے، ان میں حاجی جمشید اور حاجی بشیر نامی 2 اور مسلمان مرد تھے جو ریت کی فراہمی کا ٹھیکہ چاہتے تھے کہ انہیں ملے۔ پرویز مسیح کی کارکردگی اور اچھی کارکردگی کی وجہ سے بھٹا مالکان نے ان کو ٹھیکہ نہ دیا اور یہ ٹھیکے کی راہ میں رکاوٹ تھا۔ انہوں نے اس رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے توہین مذہب کا الزام لگا دیا۔ اس کے بعد گاؤں کے نمبردار محمد خالد نے گاؤں کو ایک اسلامی طریقے سے ڈیل کیا، اور وہ کیا غیر اسلامی طریقہ کہنا چاہیے اس کو، کیونکہ اسلام تو ہمیشہ محبت کا پیغام دیتا ہے۔ مولوی صاحبان کو اکٹھا کیا اور مسجد کے میں اعلان کروا دیا لاؤڈ سپیکر پر کہ اس گاؤں میں کل 400 گھر ہیں، جن میں 14 گھر صرف مسیحی گھر ہیں۔ مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے ہر مسلمان کو یہ دعوت دی گئی اور کہا گیا کہ وہ اس علاقے کے تمام مسیحیوں کے گھر جلا دے، کیونکہ پرویز مسیح جو کہ ایک مسیحی آدمی ہے، اس نے توہین رسالت کی ہے۔ پولیس جائے وقوع پر بہت جلد پہنچی اور فی الفور منصوبے کے مطابق کام ہوا۔ انہوں نے پرویز مسیح اور اس کے پورے خاندان کو گرفتار کر لیا، کیونکہ وہ مشتعل ہجوم کے دباؤ میں تھے۔ پولیس نے دباؤ میں آ کر کے 25 سالہ مسیحی نوجوان پرویز مسیح کو گرفتار کر لیا اور اس کے اہل خانہ کو بھی لے چلے۔ یاد رہے کہ پرویز مسیح پر جو سیکشن دفعہ 295C لگی ہے، جس میں 25 سال قید بھی ہو سکتی ہے، اور 295C جس کے تحت سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، دونوں چارجز کے جو لگے ہیں ان میں کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہوتی اور یہ ناقابل معافی ضمانت جرم ہے۔ یہ دونوں جرائم جو ہیں وہ ناقابل معافی اور ناقابل ضمانت ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ پولیس پرویز مسیح کو نامعلوم مقام پر لے گئی ہے۔ برائے کرم پرویز مسیح کے خاندان اور اس کے محلے کے دیگر مسیحی خاندانوں کے لیے دعا کریں تاکہ انہیں انصاف مل سکے۔ پوری مسیحی قوم کو اس معاملے پر احتجاج کرنا چاہیے تاکہ دنیا جان سکے کہ پاکستان میں مسیحیوں کو بدترین طریقے سے کیسے ستایا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم پاکجم ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے استدعا کریں گے ہیومن رائٹس کی تمام تنظیموں سے، صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی سے، وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے ہم استدعا کریں گے کہ وہ فی الفور اس کا نوٹس لیتے ہوئے ان مظلوموں کو اور خاص طور سے پرویز مسیح اور اس کے خاندان اور ان 14 مسیحی خاندانوں کو فی الفور پناہ دی جائے اور انہیں محفوظ رکھا جائے ان تمام مشتعل ہجوم سے جو کہ 400 خاندانوں کا ہے وہیں پر ہے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کے، کیونکہ ان کے ہی زیر سایہ پنجاب میں یہ ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے ہیومن رائٹس کے وزیر جناب اگسٹن عالم صاحب سے کہ وہ بھی اس کا فی الفور نوٹس لیں، چیف جسٹس آف پاکستان سے، اور آخر میں انٹرفیتھ ہارمنی کے تمام عہدیداران چھوٹی بڑی تنظیموں سے اور بالخصوص مولانا حافظ طاہر اشرفی صاحب سے کہ وہ اس کا نوٹس لیتے ہوئے بے گناہ مسیحیوں پر جو 295C کے قانون
کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے اسے روکیں۔ گلی محلے ہوں، تعلیمی ادارے ہوں یا کاروبار زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، اب اس کی لپیٹ سے آزاد نہیں۔ خدا را اقلیتوں کو حضرت قائد اعظم کے پاکستان میں وہ حقوق دیے جانے چاہیے جن کا وعدہ اقلیتوں سے بابا قوم نے کیا تھا، تبھی یہ ہمارا ملک پاکستان صحیح، حقیقی اور عملی طور پر امن کا گہوارہ بن سکے گا، تبھی اسے جنت کہا جائے گا۔ جو لوگ اسے جنت کہتے ہیں، دیکھیے جنت کس طرح سے جل رہی ہے، جنت میں یہ کس طرح سے کام ہو رہا ہے۔ یہ وہ مسیحی لوگ ہیں جن کو مکمل تحفظ چاہیے اور وہ جنت میں رہنا چاہتے ہیں۔ وہ ریاست مدینہ میں اسلامی قوانین کے مطابق، جو کہ فلاحی ریاست ہے، پاکستان ایک فلاحی ملک ہے، فلاحی ریاست ہے جہاں پر اقلیتوں کو مکمل حقوق حاصل ہیں، لیکن یہ کتابی شکل سے نکل کر کے اگر عملی شکل پر ہو جائے تو یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو یہ سہرا جائے گا اور یہ سارا کا سارا کریڈٹ ان کو جائے گا کہ انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں 74 سالہ تاریخ میں پہلی بار اقلیتوں کو مکمل تحفظ دینے کے ساتھ ساتھ ان کے تحفظات کو دور بھی کیا ہے۔ خدا تعالی ہمارے ملک پاکستان کو بری نظر سے بچائے اور ہم مسیحیوں کو اور تمام اقلیتوں کو بھی اس ملک میں اکثریت کے ساتھ ساتھ تحفظات دور رکھیں اور ہمیں سیفلی خدا تعالی محفوظ رکھیں۔ ملک کی ترقی کا دار و مدار نہ صرف اکثریت پر بلکہ اقلیت اور اس میں رہنے والے ہر ایک باشندے سے جڑا ہے۔ اس لیے خدا ہمارے ملک پاکستان کو ہمیشہ ہمیشہ شاد و آباد رکھیں اور یہاں پر اقلیتوں کے ساتھ ہونے والے سلوک میں بھی بہتری لانے کے لیے اعلیٰ حکام سے جن سے ہم نے درخواست کی ہے ان کے بھی خدا تعالیٰ ذہنوں کو تیار کرے کہ وہ عوام الناس کو یہ آگاہی دے سکیں اور قوانین میں ایسی چیزیں لا سکیں جن سے جو جھوٹے الزامات لگاتے ہیں ان کو بھی کڑی سے کڑی سزائیں دی جا سکیں۔ پاکستان زندہ باد۔